جب وہ کردار کرلش عثمان میں دکھایا گیا تو مداحوں کو نویان کی جھلک نظر آنے لگ پڑی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کارا شمن توگائے کی۔ میرا نام ہے راجہ زکی اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل ٹاک آف ہسٹری میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں گوگتو ایلب کی اصل تاریخ بتائی تھی کہ وہ فرضی کردار ہیں یا ان کی اصل حقیقت ملتی ہے کہ وہ عثمان صاحب کے ایلبس میں شامل بھی تھے یا نہیں تھے، یعنی سپاہیوں میں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ سب کو بتائیں گے کہ کارا شمن توگائے ایک فرضی کردار ہیں یا ان کی اصل حقیقت کوئی موجود بھی ہے۔ تو بغیر آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو کی طرف۔ تو جہاں تک کارا شمن توگائے کی بات ہے، اور یہ جو شمن اس کے نام میں آتا ہے، یہ ان کو کہا جاتا ہے جو منگولوں میں بہت بڑا عہدہ رکھتے ہوں، یعنی مذہبی عہدہ رکھتے۔ تو جو میں نے آپ کو شمن بتایا ہے، اس کا اب یہ مطلب ہوا کہ جو بندہ انسان نہیں ہے اس کے پاس کوئی چیز بھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ انسان نہیں ہے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے اور وہ روحوں سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے۔ یہ منگولی زبان میں کہا جاتا ہے ان کا یہ جو اس کے نام میں پہلے میں آتا ہے توگائے تو یہ ایک عہدہ ہوتا ہے منگولوں میں، اور نویان بھی ایک عہدہ ہے۔ اس کا اصل نام کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کو ان کے اصل نام سے نہیں پکارتا۔ یہ تو ہم نے آپ کو ان کے ناموں کی تھوڑی تاریخ بتا دی، تھوڑی انفارمیشن بتا دی۔ اب ہم آپ سب کو بتاتے ہیں کہ جو کرلش عثمان میں سٹوری لائن چلی ہے وہ کیسی ہے، تھوڑی سی اس کو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی تفصیل سے۔ جب کارا شمن توگائے عثمان کی زمینوں پر آیا تو وہ عمر صاحب کے پیچھے آیا تھا، کیونکہ عمر صاحب سب سے بڑے قبیلے کے سردار تھے اور منگول اس قبیلے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ منگول اس پر بہت زیادہ حملے کر رہے تھے۔ اسی ڈر سے عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان کی مدد لی جائے۔ کارا شمن توگائے بھی عمر بے کے پیچھے آ گیا عثمان کی زمینوں پر، کیونکہ جو توگائے تھا اس کی ذاتی دشمنی تھی عمر کے ساتھ، کیونکہ اس وقت کے دیہاتوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ جو ترکوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے اس کو انہوں نے فنا کر دینا ہے۔ جب عثمان نے اجازت دے دی کہ وہ عثمان کی زمینوں پر پناہ لے سکتے ہیں تو توگائے کو کافی زیادہ غصہ آیا عثمان پر۔ اسی وجہ سے توگائے کی عثمان کے ساتھ بھی دشمنی شروع ہو گئی، جانی دشمنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو توگائے تھا اس نے عمر بے پر کافی زیادہ حملے بھی کیے۔ جو ایک جرگہ میں اس وقت بارود آ چکا تھا تو ایک دھماکہ بھی ہوا جرگہ میں۔ یہ آپ کو ہم کرلش عثمان کی سٹوری بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد توگائے نے نکولا جو بھیجا گیا تھا بازنطینی شہنشاہ کی طرف سے، وہ کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے آئے ہوئے اس زمینوں پر جہاں پر عثمان کا اثر تھا، اور وہ ایناگول کے قلعے میں رہتا تھا۔ یہ وہی ایناگول کا قلعہ ہے جس کو تورگت نے فتح کیا تھا، جو ابھی تک عثمان ڈرامے میں نہیں دکھایا گیا۔ تو اس کے بعد جو کارا شمن توگائے ہے اس نے نکولا کے ساتھ اتحاد کر لیا عثمان کے خلاف۔ عثمان نے کچھ چالیں بھی چلی، اسی وجہ سے یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور ٹوٹ گیا۔ اور جو توگائے کے ساتھ اس کا ایک اور با اعتماد ساتھی آیا تھا، توگائے نے اس کو حکم دیا کہ وہ جہاں پر قائے قبیلے والے ہجرت کر رہے ہیں وہاں پر حملہ کر دے گھات لگا کر۔ عثمان بے کی ایک لک بھی ہوئی، اس کا یہ ہوا کہ ایک اور عثمان صاحب کا سپاہی تھا، ایک جاسوس تھا منگولوں میں جس کا نام جارکوتائے تھا۔ جارکوتائے پہلے بھی منگولوں کے ساتھ رہ چکا تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ گوگتو کے ساتھ ایک اور بال گائے کا سپاہی آیا تھا، ایک ساتھی آیا تھا با اعتماد جس کا نام جارکوتائے تھا۔ جارکوتائے بامسی کی وجہ سے مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ عثمان صاحب کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا اس نے۔ اور توگائے کا جارکوتائے پر تھوڑا سا شک بھی تھا جارکوتائے پر کہ وہ عثمان کی جاسوسی کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے بال گائے کے ساتھ غداری کی ہوئی تھی۔ اور
تو گائے نے یہ قسم کھائی تھی کہ گوگتو اور جیرکوتائے کو وہ اپنے ہاتھوں سے مارے گا، کیونکہ یہ گہیاتو کا بھی حکم تھا کہ جو گہیاتو سے غداری کرے گا اس کی موت ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد جیرکوتائے نے عثمان کو یہ خبر پہنچا دی کہ منگول جہاں پر آپ ہجرت کر رہے ہیں وہاں پر حملہ کر رہے ہیں۔ جب منگولوں نے وہاں پر حملہ کیا تو عثمان صاحب کے سپاہی پہلے سے ہی تیار تھے، اور قبیلے کے کچھ لوگ بھی منگولوں سے خوب لڑے اور منگولوں کو یہاں پر عبرتناک شکست ہوئی، اور جو تو گائے کا ساتھی تھا، با اعتماد ساتھی تھا، وہ بھی عثمان بے کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو سٹوری بتائی ہے کرلوش عثمان کی۔ اب اس کی اصل حقیقت کی طرف بھی ہم آ جاتے ہیں۔ کارا شمن توگائے کچھ کتب اور کچھ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ترکوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے، پر زیادہ مورخین یہی کہتے ہیں کہ وہ کوئی کردار نہیں ہے، اس کا کوئی عثمانیوں سے تعلق نہیں ہے، پر وہ منگولوں میں بہت بڑا عہدہ ہوا تھا جو بہت زیادہ با اعتماد ساتھیوں کو دیا جاتا تھا۔ اب جون سی بھی کتاب کھول لے اس میں سے تھوڑا سا ہی آپ کو ایویڈنس ملے گا کہ یہ کوئی ریئل کردار ہے، فرضی کردار نہیں ہے، اور زیادہ تو یہی کہتے ہیں کہ کارا شمن توگائے اس دور میں موجود ہی نہیں تھا، وہ عثمانیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔